خیال تو تھا کہ بیٹا پیدا ہو، لیکن بہرحال اللہ نے بیٹی دی، سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ گویا کہ حضرت زکریا علیہ السلام یہ والدہ کے خالو ہیں، تو نانا بنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں بنے۔ تو بہرحال اب یہ جو مریم ہیں، ان کی والدہ نے نظر مانی ہوئی تھی کہ اولاد ہوئی تو میں اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی۔ اب جس وقت بیٹی پیدا ہوئی نا، تو کہنے لگے کہ خیال تو میرا تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا تو اللہ کی راہ میں وقف کروں گی، لیکن چلو بہرحال بیٹی بھی ہوئی ہے تو میں اپنی نظر پوری کرتی ہوں، میں اللہ کی راہ میں وقف کرتی ہوں۔ اب وقف کا انداز اس دور میں یہ تھا کہ جس بچے کو اللہ کی راہ میں وقف کیا جاتا تھا اس کو مرکزی معبد، مرکزی عبادت گاہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی، ہیکل سلیمانی، تو وہاں پر پہنچا دیا جاتا تھا، اور جو ہیکل کے خدام تھے وہ اس بچے کی پرورش کرتے تھے۔ اب یہ حنا اور عمران کی بیٹی پیدا ہوئی ہے مریم، اور نظر ماننے کی وجہ سے اس کو بھی ہیکل میں پہنچا دیا گیا۔ اب ہیکل کے خدام نے اس کی پرورش کرنی ہے۔ اللہ اللہ، عمران جو ہے نا، یہ اس وقت اس ہیکل کے اندر امام تھے، تو گویا کہ امام کی بیٹی آ گئی ہے جس کی پرورش کرنی ہے۔ اب جب امام کی بیٹی آ گئی ہے تو جتنے خدام ہیں سب کی خواہش ہوئی کہ میرے حصے میں آ جائے، اس کی پرورش کا انتظام میں کروں۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیمات بھی ہیکل کے خدام میں سے ہیں وہاں، تو حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی خواہش ہوئی کہ اس کی پرورش میں کروں۔ اب سارے چاہ رہے ہیں، ہر ایک چاہ رہا ہے کہ پرورش میرے حصے میں آئے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے کسی نبی کی معرفت بتلایا گیا کہ قرآن اندازی کرو، اور اس کا طریقہ کار یہ ہو کہ یہ خدام جو ہوتے تھے نا، یہ تورات کے نسخے تیار کرتے تھے، اور نسخے تیار کر کے ان کو پھیلاتے تھے۔ تو جن کلموں کے ساتھ تورات کے نسخے تیار کرتے ہیں وہ قلم جو ہیں وہ دریا میں ڈالنے ہیں، تو جن جن کے قلم جو ہیں وہ دریا کے پانی کے ساتھ بہہ جائیں گے، اس کو جو ہے یہ مریم کی کفالت کی ذمہ داری نہیں ملے گی۔ جس کا قلم رک جائے گا اس کو کفالت کی ذمہ داری ملے گی۔ اب قلم ڈالے گے تو باقی سارے قلم جو ہے پانی کے بہاؤ کے ساتھ نیچے کی طرف بہہ گئے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا جو قلم ہے وہ صرف رکا ہی نہیں بلکہ الٹا اوپر کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ اس سے بڑا واضح طور پر سامنے آ گیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہی فیصلہ ہے کہ حضرت مریم کی کفالت جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کریں۔ اب حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیمات اس بچی کی کفالت کر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ بچی جو ہے وہ جوانی کی عمر تک پہنچ گئی ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ اس بچی کے پاس بے موسمی پھل آ جاتے ہیں۔ ایسے پھل ہیں کہ جن کا نہ موسم ہے اور نہ ہی یہ علاقہ ہے، اس علاقے میں وہ پھل کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، اور جو جس علاقے میں ہوتا بھی ہے نا اس علاقے میں بھی اس موسم میں نہیں ہوتا۔ تو وہ پھل اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اس بچی کے پاس۔ جب آتے ہیں کمرے میں تو وہ پھل پڑے ہوتے ہیں۔ بچی سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی کوئی پتہ نہیں، یہ اللہ کی عنایت ہے۔ تو بہرحال یہاں جس وقت یہ پھل دیکھے نا بے موسمی، تو سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ تو اگر اس بچی کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھ بوڑھے کو بھی بے موسمی اولاد دے سکتا ہے۔ تو یہاں پھر دوبارہ گڑ گڑا کے دعا کی کہ یا اللہ موسم تو کوئی نہیں، میں بوڑھا ہو چکا، میری ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی، میرے بال بھی سفید ہو چکے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، اسباب تو کوئی بھی نہیں ہے، سارے اسباب تو بظاہر ختم ہیں، لیکن یا اللہ تیرے سے توقع تو پھر بھی کی جا سکتی ہے۔ تو جب اس بچی کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے، یا اللہ مجھے بھی اولاد عطا کر دے۔ تو ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا
اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو چھپے پکارنا۔ چھپے پکارنا ایک تو اس وجہ سے بھی کہ دعا کا ادب یہی ہے کہ دعا پست آواز سے ہو، یہ زیادہ اولا ہے۔ اگرچہ بلند آواز سے دعا بھی جائز ہے، لیکن اولا یہ ہے کہ پست آواز سے دعا کی جائے۔ تو اس وجہ سے بھی، اور دوسرا اس وجہ سے بھی کہ بوڑھے ہو گئے ہیں نا، تو اب اگر تھوڑا اونچی آواز سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اولاد دے دے، تو خدشہ ہے کہ ادھر ادھر جو لوگ ہیں سنیں گے تو مذاق نہ اڑانا شروع کر دیں کہ بابا جی تو ہم تک تو اولاد ملی کوئی نہیں، تو اسی ہن پھر دعاواں شروع کر چڑیا نے، تو لوگ مذاق نہ اڑانا شروع کر دیں، اس لیے چھپے چھپے پکار رہے ہیں۔ لوگوں سے تو شرم ہے لیکن اللہ سے تو کوئی شرم نہیں ہے نا، تو اللہ کی بارگاہ میں چھپے چھپے پھر پکارنا شروع کر دیا۔ قالا، کہنے لگے، اے میرے رب انی وہن العظم منی، میری تو ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں۔ لوگ حاجت روا کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، مختار کل کہتے ہیں، وہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ میری تو یا اللہ ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی۔ واشتعل الراس شیبا، یا اللہ بڑھاپے کی وجہ سے سر سے شعلے نکل رہے ہیں۔ ولم اکم بدعائک رب شقیا، لیکن اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کے کبھی بھی نامراد محروم تو نہیں ہوا۔ یہ ایک دعا جو ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی تجھ سے مانگا ہے ہمیشہ ملا ہی ہے، تو یا اللہ یہ بھی قبول فرما لے۔ اللہ اللہ، میرے محترم احباب، حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیمات دعا کر رہے ہیں اور بڑے واضح لفظوں میں اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں، نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں، کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہماری دعائیں اتنے خلوص سے ہو سکتی ہیں جتنی نبیوں کی دعائیں تھیں؟ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنا خلوص نبیوں کا ہے اتنا ہماری دعاؤں میں کبھی بھی خلوص نہیں ہو سکتا۔ پوری کائنات میں جو سب سے زیادہ خلوص والی دعائیں ہوتی ہیں وہ نبیوں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دعا میں خلوص پیدا کس طرح ہوتا ہے، دعا میں خلوص پیدا کس طرح ہوتا ہے، تو اس کے لیے 3 بنیادی شرطیں ہیں۔ اگر وہ 3 شرطیں پائی جائیں تو دعا میں خلوص پیدا ہوتا ہے، اگر وہ شرطیں نہ ہو تو دعا میں خلوص نہیں پیدا ہوتا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرے کہ یا اللہ میرے اختیار میں نہیں، تیرے اختیار میں۔ اگر اپنے اوپر بھی مان ہے نا، کرتے میں آپ پہ بھی لینے تو چلو تیرے کو یا اللہ مانگ لینے، تو یہ خلوص تو نہ ہوا۔ یہ تو اللہ کو صرف جو ہے نا وہ ایک زائد ایک اضافی انداز میں مانگنے والی بات ہے نا، کہ کرتے میں آپ پہ بھی لینا ہی ہے، اختیار تو میرے اپنے کو بھی ہے، میں آپ پہ کرنے والا، تو اس میں خلوص نہیں ہوتا۔ خلوص تبھی ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نہیں کر سکتا، یا اللہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، تو تب جو ہے خلوص ہوتا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ یہ اظہار کرے کہ میرے سے ممکن نہیں ہے، میرے وس و بار ہے، میں نہیں کر سکتا، یہ پہلے اظہار کرے تو تب خلوص ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کے اوپر یقین محکم ہو کہ یا اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اسباب ہوں یا نہ ہوں۔ جس طرح یہاں پر اسباب کوئی نہیں ہے، مرد کا سبب جوانی ہوتی ہے، عورت کا سبب جوانی اور بانجھ نہ ہونا، یہ سبب ہوتے ہیں، یہ سبب تو سارے ختم ہیں، جوانی دونوں کی ختم ہو چکی اور وہ ہیں بھی بانجھ، اسباب نہیں بھی، لیکن یا اللہ تیرے اوپر یقین ہے کہ تو کر سکتا ہے، تو اللہ کے اوپر کامل یقین ہونا یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط کہ کسی اور پر یقین نہ ہونا، یہ تیسری شرط ہے خلوص کی۔ پہلی شرط یہ کہ اپنی عاجزی کا اظہار کہ میں نہیں کر سکتا، اللہ کے اوپر کامل یقین۔ اگر اللہ پر معاذ اللہ کامل یقین ہی نہیں تو پھر تو ظاہر خلوص نہیں پیدا ہوگا نا، پھر تو یہ ہوگا کہ چلو مانگ کے وے لینے، پتہ نہیں ہونا اللہ نے دینا بھی ہے کہ نہیں دینا، پتہ نہیں اللہ دے بھی سکتا ہے کہ نہیں معاذ اللہ، تو وہ خلوص نہیں ہوگا۔ خلوص تبھی ہوگا کہ اللہ پر کامل یقین ہوگا اور کسی غیر کے اوپر کوئی یقین نہ ہو۔ اگر غیر پر بھی ہو نا یقین کہ فلاں بابا جی بھی کر سکتے ہیں تو پھر بھی خلوص نہیں آتا۔ کیوں؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ چلو کچھ اللہ کو مانگ کے ویکھ لینے ہیں، اگر اللہ نہ دے گا تو وہ کو مانگ لیں گے، خلوص ختم ہو جاتا ہے۔ خلوص کے لیے 3 شرطیں ہیں
اور پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرے، اور نبیوں کی دعائیں سب سے زیادہ خلوص والی ہیں، تو گویا کہ نبی سب سے زیادہ عاجزی کرنے والے ہیں، تو جو سب سے زیادہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور جو سب سے زیادہ پوری کائنات میں سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لوگ انہی کو مختار کل بنانے لگ جاتے ہیں، کتنی الٹی بات کر دیتے ہیں۔ تو قال رب انی وہن العظم منی، کہا کہ میرے جسم کی ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی، میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلے مار رہا ہے، اور لیکن یا اللہ تجھ سے پکار کے میں کبھی محروم نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مجھے ڈر ہے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کا، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، تو تو مجھے عطا کر دے اپنی طرف سے ایک کام سنبھالنے والا، کہ میرے پیچھے جو ہے وہ لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتا رہے گا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے اپنے بھائی بندوں کے متعلق ڈر ہے، کہیں میری قوم جو ہے، آج تک تو میں تو واز کر کر کے ان کو صحیح مسلک پر رکھے ہوئے ہوں، کہیں میرے بعد وہ جو ہے وہ غلط راستے نہ اختیار کر لیں، یا اللہ کوئی کام سنبھالنے والا دے دے، کوئی میرا ولی دے دے۔ یہاں پر ولی جو ہے وہ کارساز، وہ اللہ والا معنی نہیں ہے، ولی کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں نا، تو یہاں پر ولی جو ہے یہ ہے کہ میری جگہ پر جو کام سنبھال لے، تو یا اللہ وہ کوئی عطا کر دے۔ یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو کہ میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ اللہ واللہ وجعلہ رب رضیہ، اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ بنا۔ اب یہاں پر یہ فرمایا نا کہ یارثنی، وہ میرا بھی وارث ہو، تو کچھ لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت زکریا علیہ السلام اپنے لیے وارث مانگ رہے ہیں، تو پھر نبیوں کی بھی وراثت چلتی ہے۔ ہمارا اہل السنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ فہو صدقہ، کہ ہم جو نبیوں کی جماعت ہیں ہماری وراثت نہیں چلتی، ہم جو کچھ بھی چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک طبقہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، نبیوں کی وراثت چلتی ہے، اور پھر وہ الزام لگاتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وراثت مانگنے کے لیے آئیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے معاذ اللہ ان کو برا بلا کہہ کے ان کو نکال دیا دربار سے۔ یہ اس طرح کی روایت لمبی چوڑی جو ہے وہ بنا لی جاتی ہے۔ اللہ واللہ۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ وہ ناراض ہو گئیں، حضرت ابوبکر صدیق سے کبھی انہوں نے بات نہیں کی، یہ بات کہی جاتی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبیوں کی وراثت چلتی نہیں، معاملہ صرف اتنا سا تھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ بہت بڑی عالمہ تھیں، لیکن عالم ہونا اس کو لازم نہیں ہوتا کہ اس کو ہر مسئلہ جو ہے وہ معلوم ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی 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 جی، چلو صحیح، چلو صحیح، چلو صحیح، اوکے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، جی بات میں یہ کر رہا تھا کہ معاملہ صرف اتنا تھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اگرچہ بہت بڑی عالمہ ہیں،
لیکن یہ لازم نہیں ہوتا کہ ہر عالم کو ہر مسئلہ جو ہے وہ معلوم ہو، کبھی کبھی کوئی مسئلہ پوشیدہ رہ بھی سکتا ہے۔ اور یہ مسئلہ جو تھا یہ تھا بھی کچھ اس نوعیت کا کہ نبی وسلم کی زندگی میں تو یہ پیش آنے والا تھا نہیں، تو نبی وسلم سے اتفاقاً حضرت فاطمہ نے یہ چیز نہیں سنی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے یہ چیز سنی ہوئی تھی۔ تو حضرت فاطمہ آ گئیں اور وراثت کا مطالبہ کیا، فدق کا مطالبہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پڑھ کے سنا دی، وہ مطمئن ہو گئی، چلی گئیں، اور اس مسئلے پر انہوں نے بعد میں کبھی بات نہیں کی۔ اتنی سی بات ہے، اور وہ ہے کہ اس مسئلے پہ بات نہیں کی، لیکن لوگوں نے بنا لیا کہ بس ناراض ہو گئیں اور کبھی بات نہیں کی، حالانکہ معاملہ یہ تھا صرف کہ اس مسئلے پہ بات نہیں کی، لیکن لوگوں نے جو بنایا کہ جی ناراض ہو گئیں اور کبھی بھی پھر بات نہیں کی۔ میرا سوال یہ کرتا ہوں، تمہیں ناراضگی کا پتہ کیسے چلا؟ تم جو کہہ رہے ہو کہ ناراض ہو گئی، ناراضگی کا کوئی لفظ حضرت فاطمہ نے بولا ہو وہ ہے کوئی نہیں۔ اب ناراضگی کا پتہ چل سکتا ہے دو چیزوں سے، ایک پتہ چل سکتا ہے چہرے کے تاثرات سے، اور ایک پتہ چل سکتا ہے کہ الفاظ سے۔ لفظ ہے کوئی نہیں، چہرے کے تاثرات کون وہاں دیکھ سکتا تھا؟ کیا نبی کی بیٹی بغیر پردے کے آ گئی تھی؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی کی بیٹی جو ہے وہ چہرہ چھپائے بغیر، پردہ کیے بغیر جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے دربار میں آ جائے۔ تو چہرے کے تاثرات دیکھنے والا ہے کوئی نہیں تھا، لفظ کوئی استعمال کوئی نہیں ہوئے، تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ وہ ناراض ہو کے گئی ہیں؟ تو یہ بالکل من گھڑت بات ہے کہ ناراض ہو کے گئی ہیں۔ بہرحال یہاں پر یارثنی کہ وہ میرا وارث ہوگا، لیکن ساتھ آگے کیا ہے؟ وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، آل یعقوب کا بھی وہ وارث ہوگا۔ ایک بچہ کیا پورے خاندان کا وارث ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اور آل یعقوب جو ہے اس وقت جب یہ بات ہو رہی ہے اس وقت تک آل یعقوب لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ اس وقت آل یعقوب جو ہے بنی اسرائیل، وہ اس موقع پر، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، حضرت یعقوب سے بنی اسرائیل کی نبوت کا، حضرت یعقوب کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور ان کے آگے اولاد میں جو نبی بنے ہیں تو نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چلا ہے۔ سینکڑوں نبی آتے گئے، یہ تو آخر پہ آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ان کا دور بالکل آخری ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آخر سے چوتھے نبی ہیں، آخر سے سب سے آخری میرے آقا، اس سے پہلے حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت یحییٰ، اور ان کا دور اکٹھا ہی ہے، اور حضرت یحییٰ سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام، ان کا دور بھی ان کے بالکل قریب۔ حضرت یحییٰ تو حضرت زکریا کی زندگی میں نبی بنائے جا چکے تھے۔ تو اس وقت لاکھوں کی تعداد میں آل یعقوب تھے، تو کیا لاکھوں کی تعداد میں جو آل یعقوب ہیں ان سب کا وارث حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ہونا تھا اکیلے نے؟ تو یہاں پر وہ والی وراثت مراد نہیں ہے، علمی وراثت مراد ہے، کہ وہ علمی وارث ہو، میرا کام سنبھالے۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے آل یعقوب میں سے نبوت دی ہوئی ہے، اور میرے بعد بھی کوئی میری اولاد میں سے نبی بن جائے یا اللہ، اور وہ میرے کام کو سنبھال لے، تو یہاں وراثت علمی مراد ہے، یہاں مالی وراثت مراد نہیں ہے۔ اللہ واللہ، قرآن حکیم کے اندر علمی وراثت کے لیے وراثت کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ فاطر 35ویں سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیت نمبر 32، سورہ فاطر کی آیت نمبر 32، اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا۔ اب کتاب کا مالی وارث ہوتا ہے یا علمی وارث ہوتا ہے؟ تو علمی وراثت کے لیے یہاں پر اورثنا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دوسرا سورہ اعراف 7ویں سورت آیت نمبر 169،
اللہ اکبر، 9واں سپارہ ہے۔ فخلف من بعدہم خلف وارث الکتاب، وہ کتاب کے وارث ہوئے۔ تو کتاب کے وارث جو ہوتے ہیں وہ علمی وراثت ہوتی ہے، نہ کہ وہ کوئی مالی وراثت ہوتی ہے۔ تو قرآن حکیم کے اندر علمی وراثت کے لیے بھی وراثت کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر بھی یارثونی سے علمی وراثت مراد ہے۔ اچھا جی، یہاں پر پھر وہ کہتے ہیں کہ وراثت جو ہے اس کا معنی مالی وراثت حقیقی معنی ہے اور علمی وراثت مجازی معنی ہے۔ اور آپ اپنے اصول کی کتابوں میں یہ پڑھتے رہتے ہو کہ جہاں حقیقی معنی لینا ممکن ہو تو پھر مجازی معنی نہیں لیا جاتا، حقیقت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں پر بھی حقیقت کو ترجیح دو، تو حقیقی معنی تو مالی وراثت ہے تو پھر مالی وراثت لو۔ ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر حقیقی معنی متعذر ہو تو وہاں پر مالی معنی ہی لیا جاتا ہے، مجازی معنی ہی لیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی حقیقی معنی متعذر ہے، متعذر کا مطلب سمجھ لے کہ ناممکن ہے، تو اس کو کہتے ہیں متعذر۔ حقیقت کا متعذر ہونا کہ یوں سمجھ لے کہ حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے، تو جب حقیقی معنی ممکن نہ ہو تو مجازی معنی لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ آل یعقوب تو لاکھوں کی تعداد میں ہے، ان سب کا ایک وارث ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے، تو اس لیے حقیقی معنی نہیں لیا جا سکتا، تو مجازی ہی لینا ہے۔ اول تو یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ علمی وراثت بھی حقیقی معنی میں ہی داخل ہے، لیکن چلو تمہاری مان لیتے ہیں کہ تم نے کہا نہیں مالی وراثت حقیقی معنی ہے اور علمی وراثت مجازی معنی ہے، تو پھر بھی حقیقی معنی جہاں ممکن نہ ہو وہاں مجازی ہی لیا جاتا ہے۔ تو اس اصول کے تحت بھی چونکہ ساتھ یارثو من آل یعقوب کا لفظ ہے تو حقیقت تو متعذر ہوگی، حقیقی معنی تو لیا نہیں جا سکتا، تو مجازی ہی لینا ہے، تو علمی وراثت ہی بنتی ہے۔ پھر یہاں پر قرائن بھی موجود ہیں کہ یہاں پر علمی وراثت ہے، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ انی خفت الموالی من ورائی، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کا ڈر ہے۔ اب اگر وراثت ہے مالی تو پھر بھائی بندوں کا ڈر کیا ہے کہ میری بڑی جائیداد ہے، پتر میرا ہے کوئی نہیں تو بعد میرے بھرا لے جان گے۔ تو کیا اللہ کا نبی ایسی گھٹیا سوچ والا ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ میری وراثت میرے بھائیاں نہ مل جائے، میرا اپنا ہی کوئی پتر ہونا چاہیے وہ نہیں ملے۔ اتنی گھٹیا سوچ معاذ اللہ کسی نبی کی نہیں ہو سکتی، یہ تو انتہائی گھٹیا سوچ ہے۔ تو تم نے نبوت کا یہی مرتبہ سمجھ رکھا ہے کہ ایک گھٹیا سوچ کو نبی کی طرف منسوب کرتے ہو۔ تو وہ انی خفت الموالی من ورائی وہ علمی لحاظ سے ہی ہے کہ میرے پیچھے میرے بھائی بند کہیں جو ہیں وہ غلط راستے کی طرف نہ چلے جائیں، یہ مراد ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ کہیں وہ میرے مال پر قبضہ نہ کر لیں، میری جائیداد پہ قبضہ نہ کر لیں۔ بھائی حضرت زکریا علیہ السلام نے خود فوت ہو جانے بعد جنوں بھی ملتی رہے انہوں کی پرواہ ہونی چاہیے، تو جی میرے بھائیوں کو نہ مل جائے یہ کوئی تک بنتا ہے؟ تو میرا یا اللہ وارث بنا دے کہ کہیں بھائیوں کو نہ مل جائے۔ اللہ اللہ، اگر مالی وراثت کے لیے دعا کی تھی اور اللہ نے قبول کی تو پھر بیٹا کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے تھا کہ جس کو کوئی مال سے دلچسپی تو ہو، لیکن اللہ رب العزت نے بیٹا دیا یحییٰ علیہ السلام جن کو ساری زندگی دنیا کے مال سے دلچسپی ہی نہیں رہی۔ اگر ایڈی وڈی کوئی جائیداد سی جہدے واسطے علمی مالی وارث مانگتے سن پہ تو پھر اللہ کو یہ جہا بیٹا دے دینا نا کہ وہ جائیداد میں سنبھالنے والا ہوندا، لیکن حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات وہ مالی معاملات سے تو ویسے ہی بڑے دور رہتے تھے۔ اللہ اللہ، اچھا جی، مزید یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس وہ جائیداد ہے کون سی تھی؟ محنت کش انسان تھے، نجار تھے، تھوڑی بہت روزی کماتے تھے اور کھا لیتے تھے۔ جی نہیں، یحییٰ علیہ السلام نے شادی بھی نہیں کی تھی کیونکہ ان کو دنیا کی طرف طلب ہی نہیں تھی بالکل۔
ہاں جی اچھا جی، ہن مثال کے طور پر یحییٰ علیہ السلام کے والد تو وہ دعائیں مانگ مانگ کے لے رہے ہوں کہ بیٹا ملے میری ایڈی جائیداد سنبھالنا، اگو پتر جڑا شادی تک بھی نہ کرے کہ اگے بھی میرا بیٹا ہوئے تو انہوں کو جائیداد ملے. تو یہ ساری چیزیں ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ کوئی دولت شہرت والی معاملہ ہی نہیں ہے. اللہ اللہ. حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے حوالہ سے اللہ رب العزت نے ایک لفظ استعمال فرمائے ہیں، یہ آیت نمبر 12 کے اندر، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا، ہم نے بچپن سے ہی ان کو دانائی دے دی تھی. تو یہ ہے جس کے لیے مانگا جا رہا ہے کہ وہ علمی وراثت جو ہے اس کے لیے مانگا جا رہا ہے. تو بہرحال اس سے مالی وراثت مراد لے کر نبی کے اوپر بہتان باندھنا انتہائی گھٹیا حرکت ہے. اللہ اللہ. یا زکریا، اللہ رب العزت نے کہا کہ اے زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی کہ جس کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس نام کا اس سے پہلے کوئی نہیں کیا. اللہ رب العزت نے نام بھی خود رکھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تاریخ انسانیت میں اس نام کا پہلے کوئی نہیں گزرا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ نئے اور اچھے نام رکھے جائیں. تو اچھا نام، نیا نام جو ہے تو اللہ کو پسند ہے، تو اس لیے اچھے اور نئے نام رکھنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. اللہ اللہ. قال رب انا یکون لی غلام، حضرت زکریا کہنے لگے یا اللہ میرا کہاں سے بیٹا ہوگا. جس وقت حضرت مریم کو دیکھا تھا کہ ان کے پاس بے موسمی پھل آئے ہیں، اس وقت تو ایک دفعہ پرجوش ہو کے جذبات میں آ کے دعائی کرنے لگ گئے. اب جس وقت اللہ کی طرف سے قبولیت والی بات آ گئی نا، اللہ نے واضح کر دیا کہ ہاں آپ کی دعا قبول ہوگی، یہ بیٹا آپ کو ملنے لگا ہے. تو اب اسباب کی طرف نظر کرنے لگی، یا اللہ اسباب تو ہے کوئی نہیں تو ملے گا کیویں. تو پہلے اس وقت ایک جذباتی کیفیت تھی، اس وقت کوئی اسباب کا نہیں سوچا، اس وقت بس دعا شروع کر دی. لیکن اب وہ جذباتی کیفیت نہیں رہی ہے، اب ذرا سکون ہو چکا ہے، اللہ کی طرف سے آ گیا ہے کہ بیٹا ملے گا. اب اسباب کی طرف نظر جانے لگی، یا اللہ اسباب تو ہے کوئی نہیں، میں بوڑھا ہو چکا، بیوی میری بانجھ ہے، کیسے اولاد ہوگی، کیسے میری اولاد ہوگی جبکہ میری بانجھ ہے، میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، اور میں بڑھاپے کی وجہ سے اکڑنے کی عمر تک پہنچ گیا ہوا ہوں، اب کیسے اولاد ہو جائے گی. قال کذالک، اللہ نے فرمایا کہ بس ہوگا، معاملہ تو اب ایسے ہی ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. قال ربک ھو علی حین، تیرے رب نے کہا وہ میرے لیے آسان ہے. تو نبی ہے نا، لیکن نبی مختار کوئی نہیں ہوتا، تو مشکل سمجھ رہا ہے نا، میں معبود ہوں، میں رب ہوں، میرے لیے آسان ہے. اللہ اللہ. نبی جس چیز کو ناممکن سمجھ رہا ہے تو اللہ کہہ رہے میرے لیے آسان ہے، تم نبیوں کو مختار کل بناتے رہو. اللہ اللہ. اللہ رب العزت ایک ایک چیز کے اندر مسئلہ واضح کر رہے ہیں. پتہ نہیں بیوقوف لوگ پھر کیسے نبیوں کو، ولیوں کو مختار کل بناتے ہیں اور کارساز بناتے ہیں، عالم الغیب بناتے ہیں. کتنی چیزیں آپ نے دیکھی ہیں، صرف ابھی دوسری صورت ہم نے شروع کی ہے، اور کتنی چیزیں کتنی جگہ پر جو ہے یہ مسئلہ کتنا کھول کے بیان ہوا ہے. اللہ اللہ. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، زکریا تیرے لیے مشکل ہے، تو مشکل سمجھ رہا ہے، میرے لیے تو آسان ہے. خود اپنے اوپر غور کرنا، تو بھی تو کچھ نہیں تھا، تجھے بھی تو بنایا تھا، تو ہم تجھے بنا سکتے، تیری اولاد نہیں بنا سکتے کیا. اللہ اللہ. قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا یا اللہ پھر کوئی نشان تو بتانا، مجھے پتہ چلے کہ کب میری اولاد ہونے والی ہے. ایک فطری نشان ہوا کرتا ہے کہ جس وقت حمل ٹھہر جاتا ہے نا تو عورت کا حیض ختم ہو جاتا ہے، یہ ایک فطری نشان موجود ہے. تو اب جب ایک فطری نشان پہلے سے موجود ہوتا ہے تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام نشان کیوں مانگ رہے ہیں؟
وجہ یہ ہے کہ جس وقت عورت زیادہ بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کا حیض ویسے ہی ختم ہو جایا کرتا ہے، تو یہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی عیشا، تو اس لیے ان کا وہ فطری جو نشان تھا وہ والا معاملہ پہلے ہی ختم ہو چکا ہوا تھا۔ وہ تو معاملہ تب سامنے آیا نا کہ حیض آ رہا ہو ہر مہینے اور پھر وہ رکے تو پتہ چل جائے گا کہ حمل ٹھہر گیا، تو ان کو تب مستقل آ ہی نہیں رہا، اتنی بوڑھی ہو چکی ہوئی ہیں، تو اس لیے نشان باقاعدہ مانگنا پڑا۔ قال آیتک، اللہ نے فرمایا کہ تیرے نشان یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ برابر 3 رات تک تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا۔ قرآن حکیم میں دوسری جگہ پر 3 دن کا تذکرہ ہے، یہاں پر 3 رات کا ہے، اصل مراد ہے 3 دن رات مسلسل، تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا۔ گویا کہ اللہ وہ مختار ہے کہ جب چاہے ہماری زبان کو بولنے کی ہمت دے دے، بولنے کی طاقت دے دے، جب چاہے ہماری طاقتیں سلب کر لے، حتیٰ کہ اپنے نبی کی طاقت سے بولنے کی جو ہے وہ اللہ جب چاہے 3 دن کے لیے سلب کر لے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ نبی کو اپنی زبان پر اختیار نہیں، اللہ کو نبی کی زبان پر اختیار ہے، تو انسان کو اپنے وجود پر بھی اختیار اتنا کوئی نہیں ہوتا جتنا اللہ کو انسان کے وجود پر اختیار ہوتا ہے۔ اللہ اللہ فخرج علی قومہ من المحراب، تو وہ حجرے میں سے نکلے اپنی قوم پر، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، اشارے سے ان سے کہا، ان سبحوا بکرۃ وَأَصِیلًا، وَعَشِیًّا، کہ صبح و شام جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کہتے رہو۔ جس وقت 3 دن تک بولنے کی طاقت نہیں رہی، لیکن اللہ کا نبی ہے نا، اور اللہ کا نبی دعوت سے ہٹ جائے، یہ نبی کی سے برداشت ہی نہیں ہوتا کہ دعوت کا کام نہ میں کر سکوں، اب 3 دن کیا میں دعوت کا کام نہ کر سکوں، یہ وارہ نہیں۔ نکلے اور اشارے سے کہا کہ بھائی تسبیح پڑھتے رہو، اشارے سے بھی کہہ دیا تاکہ دعوت تو کسی نہ کسی انداز میں دوں۔ اللہ اللہ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اب اچانک جو ہے وہ درمیان کی ساری باتیں چھوڑ کے کہ حمل جو ہے وہ ٹھہر گیا، پھر وہ پورا ہوا، پھر حضرت یحییٰ پیدا ہوئے، جوان ہوئے، یہ ساری چیزیں درمیان میں سے چھوڑ کے تو مقصودی بات کی طرف پھر اللہ رب العزت آئے ہیں۔ اس چیز کو اندماج کہا جاتا ہے کہ درمیان میں سے کچھ غیر ضروری چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑ کے بات کو سیدھا آگے پہنچا دیا جائے، تو یہاں پر بھی جو صنعت استعمال ہوئی ہے اندماج ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو پکڑ، یہ کتاب سے یہاں پر مراد ہے تورات، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اپنی کوئی اور کتاب تو نازل نہیں ہوئی، اس سے پہلے جو ہے تورات اور زبور تھی، اور زبور جو ہے وہ تورات ہی کا اگلا ایک حصہ، اور پھر انجیل جو ہے وہ اسی